بلا شبہ لائف از مکس آف تھنگس. کچھ باتیں جو آپ کے حق میں ہوتی ہیں تو آپ انہیں بجا طور پر خوش ہوتے ہیں ان کو جان کر کے واقعی یہ ہمارے حق میں ہے، لیکن کچھ باتیں آپ کے حق میں نہیں بھی ہوتی ہیں اور آپ خواہ مخواہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ اچھا ہے، یہ ہمارے حق میں ہے. مگر اگر آپ اس کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں دیکھیں تو شاید وہ آپ کے حق میں نہیں ہوتا، وہ الٹا آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات بالکل تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں ہے کہ یورپی یونین اظہار تشویش کر رہی ہے کہ جی آپ نے اپنے 25 شہریوں کو ملٹری کورٹس کے تحت سزائیں کیوں سنائیں. یہ بات بھی بالکل پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ٹیک اوور کرنے والی ہے اور اس میں عمران خان کے حمایتیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. ٹرمپ صاحب خود بھی الیکشن میں اپنے ووٹر سے وعدہ کر چکے ہیں عمران خان کے متعلق معاملہ پاکستان سے ٹیک اپ کرنے کا. لیکن یہ پریشر کس پر آنا ہے، راولپنڈی پر یا اسلام آباد پر؟ اور اس پریشر پر راولپنڈی اور اسلام آباد ریئیکٹ کرنے کے لیے کیا تیاریاں کر رہا ہے؟ عطا تارڑ جیسے جونیئر لوگوں سے لے کر خواجہ آصف جیسے سینئر لوگوں تک سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مہروں کو اور کارندوں کو تو 9 مئی کے سزا مل گئی، اب جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی سزا ملے گی. نون لیگ کے تو تمام چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب اس معاملے میں کلیئر ہیں. یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ دا واسطہ جے سول کورٹس تو اسی جعلی سزا نہیں دوا سکتے تے تسی پڑھ لو. سیدھی سی بات خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی وزارت کو، یعنی کہ وزارت دفاع کو، کہ بھائی اب آپ ہی اس عمران خان کو بھی سزا سنائیں، کیونکہ سول کورٹس تو شواہد اور ثبوتوں کے بغیر سزائیں دیں گے نہیں. تو آپ اندھا ٹرائل کریں کسی گمنام بند کمرے میں اور ٹرائل کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کر دیں کہ جناب اس کا ہم نے ٹرائل کر دیا اور ٹرائل میں یہ مجرم ثابت ہو گیا اور اس کو ہم نے اتنی سزا سنا دی. اللہ اللہ خیر صلاح. ظاہر ہے جب سول کورٹ میں کیس چلے گا، جب اس کی سماعت میں ٹی وی اور اخبارات کے رپورٹر جائیں گے، عام شہری جائیں گے، دونوں جماعتوں کے سیاسی کارکن جائیں گے اور لیڈر جائیں گے، ایک اوپن ٹرائل ہوگا، تو پھر وہ کس طرح سے آپ وہاں پہ کسی کو کوئی سزا سنا سکیں گے؟ حکومت نے کوشش ضرور کی تھی کہ اڈیالہ جیل کے اندر تمام ٹرائلز رکھے جائیں اور وہ اوپن ٹرائل بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ ایک ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے زمانے میں جس طرح جیلوں کے اندر ٹرائل ہوا کرتے تھے اس طرح کا ٹرائل ہو، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے شروع میں ہی اس کو بند کر دیا تھا کہ آپ جیل میں ٹرائل سیکیورٹی کی بنیاد پر کرنے کا ہم سے درخواست کر رہے ہیں، وہ ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن یہ اوپن ٹرائل ہوگا، یہاں پہ سب کو جانے کی اجازت ہوگی. ابھی بھی سب کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وکلا ہوتے ہیں اور خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے 100% ایک پہرے کے اندر اور ایک بلیک آؤٹ کے اندر ہونے والا ٹرائل نہیں ہوتا، جس طرح کے ملٹری کورٹ سے یہ ٹرائل ہوئے اور ان کے فیصلے بھی آ گئے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلا. تو اب اس طرح کے ٹرائل کے خلاف آپ کو اگر آواز اٹھتی نظر آ رہی ہے تو وہ صرف یورپی یونین سے یا امریکہ سے، یعنی کہ پاکستان کے باہر سے اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں ایک تیسری بات بھی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں اور جو ڈونرز بھی ہیں جن کا پاکستان کی پالیسی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، پاکستان کے بڑے آزاد خیال لیڈر عمران خان جیسے لیڈر بھی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے پریشر کو اوور رول نہیں کر سکے تھے. جب سعودی عرب نے ناراضگی کا اظہار کیا خان صاحب کے ملائیشیا اور ترکی کی جانب جھکاؤ کو، تو عمران خان صاحب نے مہاتیر محمد اور طیب اردوان صاحب سے معذرت کر لی تھی اپنی شدید خواہش کے باوجود، کیونکہ ظاہر ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہم سعودی عرب سے پیسے لیتے ہیں اور ہم انہیں ناراض نہیں کر سکتے. تو ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ ایوب خان کے زمانے سے لے کر آج تک سعودی عرب اور یو اے ای اور ترکی اور ہمارے جو بھی دوست ممالک ہیں اور ڈونر ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہوتے کہ ہم اپنے کسی لیڈر کو سزائے موت دیں یا کسی لیڈر کو جیل کے اندر طویل عرصے تک قید رکھیں. وہ ہمیشہ پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملزمان کو ہمیں منتقل کر دیں مگر ان کو قید نہ کریں اور ان کو اسیسینیٹ تو بالکل نہ کریں، اس سے ملک میں انریسٹ آتا ہے. تو وہ پاکستان کے ماحول کو سمجھتے بھی ہیں اور ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ٹیک اپ کرتے آئے ہیں. تو وہ کھل کر نہیں کرتے. سعودی عرب اور یو اے ای کی طرح ان کا کوئی انسانی حقوق شقوق کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ صرف یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل اور اکنامک انریسٹ نہ آئے اور پاکستان ان کے لیے مزید اکنامک فٹیگ کا باعث نہ بنے. یعنی ان بیچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نا، مسئلہ پاکستان میں آتا ہے، پاکستان کی اکانومی سفر کرتی ہے اور پاکستان مزید کشکول لے کر ان ملکوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ بھائی جان اب یہ مسئلہ ہو گیا مزید پیسے دے دو، اب یہ مسئلہ ہو گیا مزید پیسے دے دو.
تو وہ تو بیچارے اپنی جو فائنینشیل سٹریس ہے اس سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو. تو یہ بالکل ہوگا کہ سعودی عرب، یو اے ای اور ترکی جیسے دوست ملکوں کی جانب سے بھی شاید کوئی خاموش پریشر حکومت پر ہو، اور یو اے ای اور یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے کھلے عام پریشر ہو سکتا ہے. یہ بات تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں ضرور جاتی ہے، ایکسٹرنل پریشر. لیکن انٹرنلی حکومت کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وزراء نہ صرف یہ کہ کلیئر ہے کہ انہوں نے عمران خان کو سزا دلوانی ہے، بلکہ بیرسٹر عقیل جو ترجمان ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بالکل کمیٹیاں بن گئیں. اسپیکر بھی خیر مقدم کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا جی، حکومت نے بھی فائنلی مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی، اور اب آج کل میں اس کا اجلاس بھی ہو جائے گا شاید پہلا. لیکن بیرسٹر عقیل جو ترجمان ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے، وہ دو ٹوک لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی تو اس کے ایجنڈے میں ہی شامل نہیں ہے، اور یعنی اس طرح کی ہم کوئی جو پہلے سے شرائط ہیں وہ ہم قبول ہی نہیں کریں گے. مذاکرات میں بیٹھیں گے پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے. تو فیصل واٹا صاحب بھی بہت عرصہ پہلے بتا چکے ہیں کہ مذاکرات سے مراد ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہے، ٹک ٹک کرنا ہے، 2-4 مہینے کا وقت لینا ہے، اور اس دوران ہی شاید کوئی عمران خان صاحب کو بڑی بڑی سزائیں بھی کیسز میں سنا دی جائیں گی، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ ہو، یا وہ جو بھی کیسز ہوں. اور نئے کیسز بھی 9 مئی کے بنتے جا رہے ہیں، اب تو 26 نومبر کے بھی کیسز بنتے جا رہے ہیں. تو ان کیسز میں عمران خان صاحب کو بتدریج سزا در سزا سنائی جاتی رہے گی. آرمی چیف نے اب پھر ایک مرتبہ، یعنی کہ بار بار ان کمیٹیوں کے شور و غوغے کے درمیان بھی انہوں نے اب پھر کہہ دیا ہے کہ جو بھی دہشت گرد ہیں، جو بھی ملک کی سیکیورٹی کے لیے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں، جو منفی سرگرمیوں میں ملوث لوگ ہیں، شیر قابل غور ہے، اور ان کے سہولت کاروں، ان کے کارندوں اور ماسٹر مائنڈز کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کا آخر تک پیچھا کریں گے. اللہ اللہ خیر صلاح. تو گویا میسج دو ٹوک ہے کہ ہم نہیں چھوڑنے والے. راولپنڈی اور اسلام آباد اس بات پر متفق ہیں. یہ کمیٹی سوائے ٹائم بائنگ ٹیکٹکس کے، اگر تحریک انصاف کے لوگ ان کمیٹیوں کی فارمیشن سے خوش ہو رہے ہیں تو میرے والوں نہ ہی سمجھو، ان کمیٹیوں سے کچھ نہیں نکلنے والا. ہاں، ایکسٹرنل پریشر حکومت کتنا لیتی ہے، اور یہ ایکسٹرنل پریشر حکومت کو کتنا تنگ کر سکتا ہے اور کتنا مجبور کر سکتا ہے کہ وہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں نہ چلائے، اور اگر سول کورٹس میں ہی چلائے تو یہاں سے کوئی لمبی سزائیں عمران خان کو نہ دے، اور ان کو کوئی طویل عرصے کے لیے قید یا کسی اس سے خدا نخواستہ بڑی سزا تک نہ لے کر جائے. یہ معاملہ ابھی بالکل دیکھنے کا ہے. اس وقت تک لگتا نہیں ہے کہ جب تک حکومت پر آئی ایم ایف کی جانب سے کوئی قرض کی قسط نہیں روکی جائے گی، یا دوست ممالک کی جانب سے پیسے دینے سے پہلے ایسی کوئی شرائط نہیں رکھی جائیں گی، اس سے پہلے حکومت ہیومن رائٹس کے نام پر عمران خان یا کسی بھی اور تحریک انصاف کے لیڈر کو کوئی ریلیف دینے پر راضی ہوتی نظر نہیں آتی. ہاں، چونکہ اس اسٹیبلشمنٹ کا تمام فوکس پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے پر ہے، لہٰذا اگر کبھی امریکہ کے دباؤ میں آ کر یا یورپی یونین کے دباؤ میں آ کر کوئی ایسی شرائط آئی ایم ایف نے رکھ دی کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس لیے ہم آپ کی کوئی قرض قسط روک رہے ہیں. ویسے آئی ایم ایف کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ بار بار کہتی ہے کہ ہم سیاسی بنیادوں پر کسی کی امداد نہیں روکا کرتے، کسی کی اکانومی کو ریفارمز کرنے سے ہم باز نہیں آیا کرتے، کیونکہ اس سے لوگ سفر کرتے ہیں، پوری کی پوری پاپولیشن سفر کرتی ہے. تو لیکن بہرحال یہ جو ٹولڈ ایجنڈا ہوتا ہے اور ان ٹولڈ ایجنڈا ہوتا ہے، اس میں دنیا بھر میں فرق تو ہوتا ہے. اور یہ جو بیلسٹک میزائل پر پابندیاں پروگرام پر لگ رہی ہیں، یہ بھی دفاعی جو شعبہ ہے پاکستان کا اس کے لیے ایک تشویشناک بات ہے. تو اگر اس طرح کی حرکتیں جاری رہیں امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے، پھر تو شاید خان صاحب اور تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل جائے. لیکن اس کے علاوہ یہ کمیٹیوں سے کچھ نکلے گا، یا راولپنڈی اور اسلام آباد کسی اور دھمکی یا تڑی یا احتجاج سے مرعوب ہو کر تحریک انصاف یا عمران خان کو کوئی ریلیف دینے میں پر تیار ہو جائیں گے، میرے والوں نہ ہی سمجھو.